Thank you so much Shafat साहब for being on the program. آپ تو یہ کہیں گے کہ I told you so. بڑے عرصے سے آپ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت بھی یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل ہم نے ہٹ کر لیا ہے راک باٹم، یا ہم اس سے بھی مزید نیچے جانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں فریہ، اگر آپ مجھے فالو کر رہی ہیں تو میں نے اپنی پوزیشن تقریباً 2021 سے کبھی چینج نہیں کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے لیے یہ ریاست اب تقریباً رہنے کے قابل نہیں ہے، اور ریاست کی معاشی حالات اس ڈگر پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب یہ ان کے پاس چوائسز نہیں ہیں۔ مگر یہ جو آپ بجلی کی بات کر رہی ہیں، بجلی میں جب آپ نے IMF کے ساتھ 30 جون کو معاہدہ کیا تھا تو اس میں آپ نے یہ لکھ کے دیا تھا کہ ہم بجلی پہ سے ریگولرلی سبسڈی کم کریں گے اور PDL کے چارجز بھی کم کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے پاس یا آپ IMF کے ساتھ بات کر لیں یا عوام پہ سے بجلی کا بوجھ کم کر لیں۔ اب ہمارے پاس چوائسز ختم ہو چکی ہے، مگر جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے نہیں کی اس بجلی کے بارے میں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت 41,000 میگا واٹ کی بجلی پیداواری صلاحیت ہے، اور ہم نے 31,000 سے زیادہ کبھی بھی پیدا نہیں کیا۔ تو ہم 12,000 جو میگا واٹ ہے اس کے فکس چارجز، کیپیسٹی چارجز جو ہم نے ایکسٹرا لگایا ہوا ہے وہ ہم کنزیومر کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اور وہ IPPs کو ہم دیتے ہیں۔ تو جو پرانے گناہ ہم نے کیے ہوئے ہیں، اب اس کی خمیازہ یہ قوم بھگت رہی ہے۔ اور آپ کو وقت یاد ہوگا جب شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ لوڈ شیڈنگ ختم کرو، بجلی کے پلانٹ لگاؤ اور IPP لگاؤ، اور بے نظیر صاحبہ نے بھی ہپکو لگا دیا۔ اب اس چیز کا، کیپیسٹی چارجز کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، جو آج پاکستان کو اس جگہ پہ لے آیا ہے کہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ مگر میں آپ کو ایک بات آج بالکل صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی عوام کبھی مہنگائی کے لیے سڑک پر نہیں آئے گی۔ یہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ کبھی سڑک پہ یہ اس لیے نہیں آئے گی کہ ان کے پاس کوئی میکینزم ہی نہیں ہے اپنی شکایات کو ظاہر کرنے کا۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سڑکوں پہ 2-4 بندے نظر آ رہے ہیں، یہ سارے دکاندار ہیں، اور یہ کنزیومر جو بیسیکلی I would beg to differ. میرے آپ کی I'm sure آپ کے گھر کے ڈومیسٹک، آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے پاس بل لے کر آئے ہوں گے، بہت سے عام آدمی سڑک پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بٹ چلیے آپ کی بات چلیے صحیح ہوگی، لیکن مائی کوشچن از، آپ ضرور اس کو ایڈریس کریں۔ کوشچن از کہ IMF کو ہم بلیم کرتے ہیں، لیکن IMF نے تو ہمیں نہیں کہا کہ اپنے لائن لاسز ٹھیک نہ کرو، تم لوگ سستی بجلی کے طریقے نہ کرو، اپنی انرجی سیونگ پر نہ جاؤ، 6 بجے بازار بند کر دو۔ یہ والے سٹیپس ہم نہیں کر سکتے؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، آپ فریہ بالکل سچائی سے بتائیں کہ 6 بجے بازار بند کرنے کی بات میرے علاوہ کسی نے کی ہے؟ یہ بات آپ کو یاد ہے میں کرتا رہا ہوں؟ ریزن ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے کی ہے، بالکل کی ہے، نہیں میں نے انڈورس کیا تھا آپ کو، اور میرے علاوہ نہیں، مگر میرے علاوہ کوئی اور نہیں کرتا، کیونکہ یہ سب بکے ہوئے ہیں، یہ سب بکے ہوئے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ بازار 6 بجے بند ہو، کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں، اور پھر یہ اٹھتے ہیں 12 بجے، تو 12 بجے اٹھنے کے بعد دکان کھولتے ہیں۔ یہ مسئلہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ تو آپ میری بات سمجھیں، دکاندار کبھی بھی 6 بجے بازار بند نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس کی سوشل لائف سے کمپیٹیبل نہیں ہے۔ مگر پاکستان کو اگر زندہ رہنا ہے تو 6 بجے بازار بند کرنا ہوگا۔ فریہ دوسری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ پاکستان میں 2000 cc سے بڑی گاڑی کو کی 5 دن کے لیے یا 2 مہینے کے لیے انٹری بند کر دیں۔ میں ڈیفنس کے ایریا میں رہتا ہوں، اور جتنی بھی گاڑیاں مجھے نظر آتی ہیں، ہر تیسری گاڑی ٹوئن کیم ہوتی ہے، وہ فارچونر ہوتی ہے، وہ لینڈ کروزر ہوتی ہے۔ یہ گاڑیاں کون سے مہذب معاشرے میں استعمال ہوتی ہے؟ تو آپ کو اگر پاکستان کو صحیح کرنا ہے، IMF کا کوئی تعلق پاکستان کے ساتھ خرابی میں نہیں ہے۔
آپ آ جائیں میرے ساتھ کراچی پہ بیٹھ جائیں اور آپ کھڑے ہو جائیں سعودی ایمبیسی والی راؤنڈ اباؤٹ پہ, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کیا ہے. تو یہ اس میں مجھے کوئی آئی واز ان کراچی اونلی لاسٹ ویک, یہ ڈائیورٹ ہم تھوڑا سا کر جائیں گے, لیکن کراچی کی سر کوئی سڑک تو بتا دیں جہاں ہم کھڑے ہو جائیں. وہ تو سارا کا سارا کھدا ہوا ہے, وہاں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے, کدھر کھڑے ہوں گے؟ نہیں, جو بھی میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو مہنگائی اور یہ پریشانی یا بجلی کا بل نظر آ رہا ہے, یہ بڑے ایک لمیٹڈ اس کی ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے. اگر یہ کوئی تہذیب یافتہ ملک ہوتا تو ابھی تک گورنر ہاؤس کا گھیراؤ ہو چکا ہوتا, چیف منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ ہو چکا ہوتا, اور پاکستان کی اشرافیہ ہل چکی ہوتی. مگر ہم کیونکہ ایک نہایت عجیب سے ملک ہیں, مگر اکنامک کے مسائل کے لیے کوئی یونانیمس پوائنٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری پرائرٹیز معیشت نہیں ہے. ہم لوگوں کو مار دیں گے, ہم تباہ کر دیں گے, مگر معیشت کے معاملے میں آپ کی بات آج ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں معیشت کے نام پر کبھی کوئی بڑا انقلاب یا کوئی تحریک یا کوئی مظاہرہ ہوگا. یہ بات آپ میری لکھ لیں. یہاں آپ لوگوں کو بھوکا مار دیں, پھر بھی وہ اس بارے میں سڑک پر نہیں آئیں گے. یہی تو مجبوری ہے. یہی تو ایک اور بات جو آج کل کی جا رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک قسم کا پلانٹڈ احتجاج ہے. ضرور اس پہ روشنی ڈالیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کس نے پلانٹ کیا یہ احتجاج. لیکن سرکاری ملازمین کو مفت بجلی فراہم کرنے پہ بھی احتجاج کیا جا رہا ہے. از دیٹ اے پرابلم؟ نہیں, دیکھیں, سرکاری ملازمین کی جو بجلی ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مجھے فریہ ایک بات بتاؤ کہ پاکستان میں ڈسکو کو پروٹائز کرنے کی بات 1992 سے چل رہی ہے نا. آپ نے ایک بھی ڈسکو پروٹائز نہیں کی نا. اس وقت انڈیا میں تقریباً تمام ڈسکو پروٹائز ہو چکی ہے. انڈیا میں 50% بجلی پرائیویٹ سیکٹر بنا رہا ہے. دیکھیں بھریا, آپ ایک بات کو سمجھیں, جب تک آپ اسلام آباد کی لوگوں کے, سیاستدانوں کے, یا پیپل ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز, ان کے سٹیکس ہیں اس میں. میری بات سمجھیں, میری بات سنیں. جب تک آپ اسلام آباد کی یہ بدماشی سینٹرلائزیشن کی ختم نہیں کریں گی, وہاں سیکریٹری پیٹرولیم, سیکریٹری پاور وہ بادشاہ ہے. جو نیپرا کا چیئرمین ہے وہ بادشاہ ہے. آپ نے پاکستان میں سب چیزوں کو سینٹرلائز کر دیا ہے. پاکستان میں ڈی ریگولیشن, پرائیویٹائزیشن, لبریشن نہیں ہوئی ہے, اور ہمارے لوگ نہیں چاہتے. تو اب آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو آپ نے مجھے پہلا سوال کیا تھا کہ پاکستان باٹم لائن پہ چلا گیا ہے. اگر پاکستان, مجھ سے آپ اگر میری دل کی بات پوچھیں, بالکل دل کی بات پوچھیں, تو پاکستان کو ایک دفعہ اپنے آپ کو ڈیفالٹ کر دینا چاہیے کہ پاکستانی حکمرانوں کو اور پاکستان کے اصل حکمرانوں کو یہ پتہ لگے کہ ہماری حقیقت کیا ہے. ہم تو اسلام آباد کے ہریالے والے ماحول میں بیٹھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہیں. کبھی ہم یہ بیچ دیتے ہیں, کبھی ہم وہ بیچ دیتے ہیں, کبھی سہولت قصہ مانگ لیتے ہیں. یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ یہ ملک ڈیفالٹڈ ہے, یہ ملک بینک کرپٹ ہے, یہاں کا آدمی مر رہا ہے, اس کے تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں. جب آپ کی گردنیں اکڑی رہیں گی اور آپ کوئی صحیح فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی گردن کو نہیں جھکائیں گے, تو پھر قوم کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اس وقت پاکستان کو جو چیز بروا رہی ہے وہ ہمارے حکمرانوں کی ایگو ہے, ان کی انا ہے. ایک ملک جو ڈیفالٹڈ ہے اسے ڈیفالٹ کرو. شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اشیاء صرف کی کمی ہو جائے گی. بھائی روٹی کھانے کو نہیں ہے, اشیاء صرف کی کمی کیا ہو جائے گی؟ مجھے آج ہی کوئی تصویر دکھا رہا تھا ایک بندے کی جس نے بجلی کے بل پہ خودکشی کی ہے. میں نہیں کہ سمجھتا کہ اصلی ہے یا نقلی ہے, مگر یہ ہو رہا ہے. اور یہ بھی بتا دوں, وہ آدمی سڑک پہ نہیں آ رہے بیچارے, اور وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو یہ آپ اس معاشرے میں کیا اچھائی کی امید کرتی ہیں؟ تو آپ کے خیال میں اگر میں مظاہرہ کرنے کے لیے آج چلا جاؤں سڑک پر تو کیا پولیس مجھے گرفتار نہیں کر لے گی؟ آپ کس معاشرے کی بات کر رہی ہے؟ پیسفل پروٹیسٹ پہ تو آئی تھنک شہباز علی صاحب پیسفل پروٹیسٹ تو ہوتی ہے پاکستان میں, ابھی بھی ہو رہی ہیں. کہاں مجھے بتائیں نا, مجھے آپ دکھا دیں, مجھے آپ دکھائیں ایک پیسفل پروٹیسٹ دکھا دیں. کراچی میں ایک ہوئی ہے بجلی کسی مہنگائی کے بارے میں, جماعت اسلامی کے 4 بندے ٹاؤٹ کھڑے ہو جاتے ہیں جا کر. وہ ابھی انہوں نے کال بھی دے دی ہے, نیشن وائڈ کال دے دی ہے جماعت اسلامی نے ہڑتال کی. اگر 2000 بندہ اکٹھا ہو جائے میں نام بدل دوں گا.
اگر 3,000 بندہ وہ بھی ان کا کارکن ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں فریا بات سمجھے نا, کیا عام آدمی نکل رہا ہے؟ سوال یہ نہیں ہے. جماعت اسلامی کے بندے نکل آئے وہ تو نکل آئیں گے. کیا عام آدمی پاکستان میں معیشت کے معاملے پہ سڑک پر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. اگر یہ نہیں آئے گا تو پاکستان تباہ ہو جائے گا. یہ بات ریلائز کریں کہ وہ آدمی جو کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیٹڈ نہیں ہے, وہ دیکھیں سری لنکا میں عام آدمی سڑک پر آیا تھا, مصر میں عام آدمی سڑک پر آیا تھا. پاکستان میں جماعت اسلامی کے کارکن آئیں گے, ایم کیو کے کارکن آئیں گے, پی ٹی آئی کے کارکن آئیں گے. یہ تو ان کے ایک ہارڈ کور ہے, وہ بھی 3, 4, 5 ہزار آئیں گے. اگر آپ 2 لاکھ آدمی آج لا کے کھڑا کر دیں پاکستان میں کہ مہنگائی بجلی کے معاملات کو حل کرو, یہ چوری کل صحیح ہو جائے گی. پرابلم یہ ہے نا کہ عوام کا پریشر ہے کہاں. آپ ٹی وی پہ دکھا دیا آپ نے. شہباز علی صاحب آپ نے یہ بھی کہا کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے اور سخت فیصلے کرے, ریفارمز کرے تو ملک بہتر ہو سکتا ہے. اب آلموسٹ ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہے, انٹرم ہے لیکن ہے, ان کے پاس وقت بھی زیادہ آ گیا ہے. لوگ باتیں کریں کہ شاید زیادہ ٹائم بھی لے لیں گے. کیا یہ لوگ کچھ کر سکتے ہیں ایسے فیصلے کہ ملک کے معاشی حالات کو بہتر کیا جا سکے؟ دیکھیں مجھے ہمیشہ سے امید تھی کہ ٹیکنوکریٹ کچھ کریں گے, مگر جو باڈی لینگویج میں ان کی دیکھ رہا ہوں, یا میں جو وزیر فائنینس کی دیکھ رہا ہوں, یا بجلی والے کی دیکھ رہا ہوں, یہ تو کیمرے کو فیس ہی نہیں کر سکتے. یہ تو کیمرے کو فیس نہیں کر سکتے. پرابلم ان کا یہ ہے نا. آپ کے خیال میں یہ آپ جس طرح آپ باتیں کر رہی ہیں آپ سے بات کر سکتے ہیں؟ یہ تو پروٹیکٹڈ ماحول کے علاوہ آپریٹ ہی نہیں کر سکتے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ڈیل کرنا ہے؟ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیئر ٹیکر پاکستان میں کوئی سبسٹینشل چینج کرنے کے قابل ہے. کیونکہ ابھی تک جو انہوں نے کیا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اپنی پرائم منسٹرشپ کو انجوائے کر رہے ہیں. وہ تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے انہوں نے ایڈوائزر بنا دیے, پولیٹیکل ایڈوائزر اور مختلف چیزیں. وہ تو لگتا ہے مجھے کہ ایسا لگتا ہے کہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہے. بھائی جس کام کے لیے آپ کو لایا گیا ہے, آج تقریباً 20 دن ہو گئے, آپ کا پلان کیا ہے؟ کیا آپ کے خیال سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ آتے ہی کیا کرتے, کس قسم کے فیصلے لیتے, کیا باڈی لینگویج ہوتی, کیا کرنا چاہیے تھا ان لوگوں کو؟ سب سے پہلے باڈی لینگویج یہ ہوتی کہ جو پی آئی اے کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ پی آئی اے کے پرائیویٹائز نہیں ہوگا, اور جو یونین اعتراض کر رہی ہے, ان سب بندوں کو اندر کرے, جیل میں بھیجے. اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن کے لیے اس کو ایس آئی ایف سی میں ڈالیں. جو اسٹیٹ آپ نے بنایا ہوا ہے ایس آئی ایف سی کہ آپ انویسٹمنٹ لا رہے ہیں, اس میں آپ اسٹیل مل ڈالیں اور بیچ دیں, کل نقصان میں بیچ دیں. یہ 40 سال سے نہیں بکی نا. تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے جو وہ کر رہے تھے, پھر آپ کا فائدہ کیا ہے؟ آپ اسٹیل مل بیچیں, پی آئی اے کو بیچیں, آپ 6 بجے مارکیٹ بند کرائیں, آپ پیٹرول کی کنزرویشن کریں, آپ پرائم منسٹر کی گاڑیاں بند کریں, مرسیڈیز, آپ یہ ساری بڑی گاڑیاں بند کریں, آپ گورنر ہاؤس خالی کریں, آپ پرائم منسٹر ہاؤس خالی کریں, آپ یہ فیصلہ کریں کہ دفتر جو ہیں وہ صبح 7 بجے کھلیں گے اور 5 بجے بند ہو جائیں گے. یہ کیا کہ آپ اسی طرح انجوائے کر رہے ہیں جس طرح پہلے چل رہا تھا؟ آپ بتا دیں مجھے 15 دن میں آپ کو کوئی چیز دیکھی آپ کو کہ جی ہم ایمرجنسی اجلاس کر رہے ہیں بجلی کے بلوں کے اوپر؟ کیا اجلاس کریں گے؟ So you are disappointed in this setup. آپ disappointed ہیں. میں آپ سے مجھے ایک بات بتائیے, ڈالر کی سلائیڈ ہو رہی ہے نا, ڈالر کی سلائیڈ. کیا پرائم منسٹر صاحب یا وزیر اعظم خزانہ صاحب سامنے آئیں بتایا کہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں بتا دیتا ہوں کیوں ہو رہی ہے. جی میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں ہو رہی ہے. جی اس لیے ہو رہی ہے کہ ایکسپورٹر پیسہ نہیں لے کر آ رہے, ایکسپورٹ کی پروسیڈ نہیں لا رہے, اور ہمارا جو اسمگل ہو رہا ہے ایران سے اور افغانستان سے, جو اسمگلنگ ہو رہی ہے, کوئلہ افغانستان سے آ رہا ہے اور ایران سے پیٹرول آ رہا ہے, ڈیزل, اس کی پیمنٹ آ رہی ہے ڈالر. تو کیسے آپ ڈالر کو کیسے سنبھالیں گے؟ بات کریں نا سامنے آ کے. بلا وجہ کیوں ہم لوگوں کا ٹائم ضائع کریں؟ شہباز علی صاحب, تھینک یو سو مچ.